عرض یہ ہے کہ جدو آخری ٹرن ایک منٹ آخری ٹرن میری ہوئے گی تے میں آخری ٹرن وچ نہ نوی دلیل پیش کراں گا نہ نوی گل کراں گا کیوں نوی گل ایک منٹ جی نوی گل سن لو پچھلے الفاظ کی میں یاد اور گل تو سن لو بھائی جے نوی گل کرو گے تو پھر اودہ سے نواں جواب دے نوی گل نہیں ہونی دلیل دا جواب تو دے سکتا نوی گل کرو نواں ہاں جی ٹھیک چلو دلیل دا جواب دے سکتا نا تے گل سنو لے لو آخری ٹرم نوی دلیل تے نوی گل جے تسی نوی گل کرو گے تے اسی نواں جواب دے گا لکھو دیو جی کہاں ہے یار کچھ بھی نہیں ہے اور دلیل نہیں کیوں نہیں چوری آخری ٹرم ساڈی ہے نوی دلیل نہیں ہوئے گی نوی دلیل لکھو نوی دلیل تے نوی گل بس یار نوی گل نواں نکل رہا ہے چلو کہ نواں لکھ لو چلو جی سن لو جی آخری ٹرن انہاں دی تے نوی کوئی گل سن نہیں کوئی گل نہیں میں منہ پاس کر کے بیٹھے کوئی نہیں گل بار صاحب آخری 5 منٹ کی کرے تو نوی گل نہیں کرے پرانی کرے آخری 5 دلائل دا یاد اگر نوی گل چوئی صاحب کرن کے میں صاحب پانی دی مدار یار بس ٹھیک ہے نا پہلے اسی کو بات سارے نہ دل مت منظور اے لیکن بھائی نوی دلیل پیش نہیں کر سکتا یار کیا تو نہیں کریں گے کیا تو نبی اور نہ کرے سنو سے گل مہربانی اسی کہہ رہے کسی طرح گل چلے پھر کوئی نہ کوئی مداری آئے چلو پانی نہ انہیں نہیں یاد اور آخری ٹرن ساڈی ہے کہ تہاڈی ہے ساڈی ہے پہلی ٹرن ساڈی ہے آہو تو چلو کوئی گل ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਾਦਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਰਾਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਏ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਆਪਣਾ ਲੈ ਬਰੋ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੁਣ ਦੋ ਕਰ ਆਪੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਤਾ دو پارٹیاں نے کوئی کلیا تھوڑی گل کرنی جڑے کرانے او اجازت انہاں نوں اسی کرنا تے انہاں کلیا نہ کرنی کرنا کدے نال کون کرنا سمجھانا سی انہاں نوں تانوں نہیں تے کلیا سمجھا مولوی مر جاتے پھر کے نہ مٹ جائے مولوی تے قیامت اس کو انہاں نوں سمجھ آ گئی اج تواڈے واقعی ادھی انہاں نوں سمجھ آ گئی باقی انشاءاللہ ہن تسی سانوں بار بار یہ گل کہندے سی نسنا نسنا ویکھو کون نسل گیا ذرا دھیان کرو ذرا دیکھو یار کرنا کرو اپنا شوبہ شروع کرو نہیں نہیں شوبے دی گل نہیں ہے ہن گل شروع ہوندا ٹائم ہے تے تسی جناب نواں کام شروع کر لیں کیوں ڈر لگ رہا ہے اپنا ثبوت پیش کرو تو یار لودروں فون کر کے منگوا لیں کاٹ لو آ جائے گا کوئی بندہ سانو کا ہی سزا ہے بھائی اس تواڈے انتظار کے ساروں کا سزا سی دے ہوئے اپو تواڈے نخرے پوے نے اسی مسیح جا رہے ہیں اندر جا رہے ہیں ساڈے اسی بات کرنا ہے کہ اندر آ ساڈے بندے ویکھ لو تے اپنے ویکھ لو اسی تے ایڈی غصے تے قلب دا مظاہرہ بڑا گزارا کرتا ساڈے 10 اپنا آج تو مگر ہو گئی ہے نا غصے تے قلب تواڈے میں تواڈے نخرے کسی کی تھی ابھی اسی باہر کرنا ہے چونک کرنا ہے جو انہوں نے کیا ہے کہ اندر آگے کو اسی کتاباں لائی ہے بہانے لب دے رہے ہو پورے بہانے لب دے رہے ہو اچھا پھر بھی اگے ساڈے پانچ کونا دے بھی کوئی بس نہیں چلیا 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 اندر آنا پیا تمہیں کوئی بس نہیں چلیا کوئی بس نہیں چلیا اندر ساتھی لے آئے کوئی بس نہیں چلیا نہیں بس چلو بس نہیں نہ چلیا مطلب لے کے بولو گے تو اسی بھی بولاں گے اور تسی ہر ایک کوشش کرنی ہے کہ تو بھجیے لیکن بھجن نہیں دینا انشاءاللہ بس کوشش کرو گے پہلے تسی انشاءاللہ تواڈی اوتی ادیاں روح نکلدی ماشاءاللہ یاد آ پھر بجے سی کیا ضرورت ہے قائل ہو گیا ماشاءاللہ تیرا ابے کو دے قائل ہے تو ہمیں بھی نہیں پتہ ماشاءاللہ تیرا ابے کو دے سی قائل ہے فون کرنے کا کچھ سیڈی والا سولو پتہ ہے وہ بھی ہے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. آج ہم یہاں پر ایک دینی مسئلہ کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جمع ہوئے. میں مسلک اہل حدیث کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اپنا جو موقف ہے اس پر انشاءاللہ دلائل پیش کروں گا اور میرے فریق مخالف سے یہ مؤدبانہ گزارشیں ہیں، ایک مرتبہ نہیں بلکہ 100 مرتبہ سمجھ لیں کہ آپ اپنے دعویٰ کو دلائل کے ساتھ ثابت اور پیش کرنے کی بھرپور پوری کوشش کریں، کیونکہ آپ نے یہ کہا ہے آپ بھی مدعی ہم بھی مدعی، ہم نے بھی ثابت کرنا ہے آپ نے بھی ثابت کرنا ہے. حیثیت آپ نے متعین کر دی، قبول ہم نے کر لیا. اب حضرات انہوں نے لکھا ہے اسی طرح رکوع اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین ہوا لیکن بعد میں چھوڑ دیا گیا. پہلا سوال ان کے دعویٰ پر وہ یہ ہے، وہ کون سی حدیث ہے کہ جس سے آپ کو پتا چلا کہ رکوع والا رفع یدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ وہ دلیل پیش کرے، وہ حدیث اپنی ٹرم میں آپ نے ضرور پیش کرنی. دوسری بات، دعوے کی پہلی شک ہے جس طرح سجدہ اور نماز میں دیگر جگہوں میں رفع یدین ہوا لیکن بعد میں چھوڑ دیا گیا، آپ تکبیرات عیدین جو عید کی نماز ہے اس کی تکبیرات میں رفع یدین کرتے ہیں، وتر میں رفع یدین کرتے ہیں. اس آپ کے پہلے دعویٰ کی شک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی چھوڑ دیا گیا ہے. اس کے متعلق بھی اپنا موقف واضح کر دیجیے. اب یہ تنقید دعویٰ پر میرے 2 سوال تھے. اب تیسرا سوال، آپ کہتے ہیں چھوڑا، میں کہتا ہوں نہیں چھوڑا. اب چھوڑنے اور نہ چھوڑنے کا معیار برائے مہربانی وہ آپ مقرر کر دیں کہ چھوڑنے اور نہ چھوڑنے کا یہ معیار ہے. اسی پر پہلی رفع یدین پیش ہوگی، اسی پر وتر والی رفع یدین اس اصول پر پیش ہوگی، اسی پر تکبیرات عیدین کی رفع یدین پیش ہوگی. پوری نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک اس چھوڑنے اور نہ چھوڑنے کے معیار پر پیش ہوگی جو آپ مقرر کریں گے. کیوں یہ سوال کیوں کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میرے معیار سے اختلاف کریں، میں کہوں یہ معیار ہے، آپ کہیں یہ معیار ہے. اس لیے معیار آپ مقرر کریں اور پوری نماز کو اس معیار پر پیش کرتے ہیں. اب یہ 3 سوال. اب اپنے دعویٰ پر میں دلائل عرض کرتا ہوں. حضرات توجہ کیجیے، میرے سامنے صحیح بخاری صفحہ نمبر 102 حدیث ہے. حدثنا اسحاق الواسطی قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي قلابه انه راى مالك بن الهويرث اذا صلى. ابو قلابہ رحمہ اللہ نے سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا جب وہ نماز پڑھتے اللہ اکبر کہتے رفع یدین کرتے اور جب ارادہ کرتے رکوع کرنے کا تو رفع یدین کرتے، جب اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے تو رفع یدین کرتے. وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع هكذا. صحابی رسول مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا. اب دیکھیں نبی پاک نے ایک عمل کیا، صحابی کرتا ہے تابعی دیکھتا ہے، مسلسل
نبی چھوڑا ہوتا صحابی نہ کرتے، تابعی نہ دیکھتا. نبی کیا، صحابی کیا، تابعی نے دیکھا. حضرات اس بات کو نوٹ کیجئے. اور یہ صرف میرا ہی موقف نہیں بلکہ میرے ہاتھ میں علامہ سندھی حنفی رحمت اللہ علیہ جو ان کے اکابرین میں سے ہیں، کہتے ہیں ثم مالک بن الحویرث ووائل بن حجر ممن صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر امورہ فروایت ما الرفع عند الرکوع والرفع منہ دلیل علی بقائہ وبطلان دعوی نسخہ. یہ ان کے حنفی عالم کہتے ہیں کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع یدین کیا ہے اور رفع یدین چھوڑا نہیں، منسوخ نہیں ہوا. یہ ان کے عالم دین ہے. حضرات اب ایک اور انداز سے نہیں چھوڑا، اس کا جائزہ لیجئے. مالک بن حویرث کب مسلمان ہوئے؟ ان کے اکابرین نے لکھا کہ 9 ہجری کو ہوئے. 9 ہجری نبی کے عمل کو دیکھتا ہے، روایت کرتا ہے. روشنی بحال ہونے کے بعد اپنی بات کو دوبارہ متصل کرتا ہوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو رفع یدین کرتے، رکوع جاتے رفع یدین کرتے، رکوع سر اٹھاتے رفع یدین کرتے. وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ حَسْبَ الْمَنْكِبَيْنِ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد جب کھڑے ہوتے تو رفع یدین کرتے کندھوں کے برابر. اب 1 رکعت نماز، 2 رکعت نماز، 3 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، اور اپنے دعوے پر میں نے 3 دلائل عرض کیے ہیں. سب سے پہلے بخاری سے مالک بن حویرث کی صریح دلیل پیش کی ہے. دوسری دلیل ان کے گھر سے ان کے حنفی بزرگ ان کا حوالہ الزام الخصم بما ہوا قائلہ. اور تیسری دلیل صحیح ابن حبان سے صحاح اربع سے انشاءاللہ پہلے دلائل عرض کروں گا. اور حضرات انہوں نے جو میرے اکابرین پر اعتراضات کیے موقوف حجت نیس کے حوالے سے، یہ میرے ہاتھ میں ان کے بزرگ مولانا سرفراز خان صفدر کی کتاب خزائن السنن ہے. وہ لکھتے ہیں مرفوع کے مقابلہ میں موقوف حجت نہیں ہے. اگر یہی اعتراض ہم پر ہے تو یہی اعتراض آپ پر بھی ہے. آپ میرے اکابرین کی بات کو سمجھ نہیں سکے. اور دوسری بات یہ ہے، آپ نے کہا نسائی کو 10 محدثین نے صحیح کہا. جو روایت پیش کروں گا تو گویا 10 محدثین کی تصحیح شامل ہوئی. آپ سے یہ سوال ہے میرا کہ آپ نے التعیین وہ 10 محدثین کی روایات نسائی پر تبصرہ اور تصحیح پیش کرنی ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ کی جو مجتبہ ہے آغاز سے لے کر انتہا تک اس کی تمام روایات صحیح ہیں. یہ 10 حوالے مجھے چاہیے. اور پھر انہوں نے جو نسائی سے ایک روایت 2 سندوں کے ساتھ پڑھی اور دونوں کی سند سفیان عن عاصم بن کلیب عن عبد الرحمن بن اسود عن علقمہ. ادھر بھی دوسری سند میں سفیان عن عاصم بن کلیب عن عبد الرحمن بن اسود. اس میں سفیان مدلس ہے جس کو حافظ ذہبی نے مدلس قرار دیا. اور مدلس بھی کیسا؟ یدلس عن الضعفاء، سخت ترین تدلیس. اور مولانا سرفراز خان صفدر کہتے ہیں کہ مدلس جب ان سے روایت کرے تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے. اس سند کے ساتھ جب بھی آپ روایت کوئی پیش کریں گے تو یہ محدثین کا اور آپ کے اکابرین کا مسلمہ اصول ہے، وہ روایت ضعیف ہے. اور حضرات آپ نے کہا رسول اللہ نے چھوڑ دیا. میرا پہلا سوال ہے چھوڑنے اور نہ چھوڑنے کا معیار بتا دیں. دوسرا سوال کب چھوڑا، کس سن میں چھوڑا؟ نبی کی وفات سے 1 سال پہلے تو آپ کو بھی تسلیم ہوا اللہ نے منع کیا، رسول اللہ نے منع کیا، صحابہ نے منع کیا، امام ابو حنیفہ نے منع کیا. اور پھر سوال یہ ہے مکے میں چھوڑا تھا مدینے میں چھوڑا تھا. اور سوال یہ ہے نماز کون سی تھی، آج یہ آپ کو بتانا پڑے گا. اور پھر آگے سنیے یہ عبداللہ ابن عمر کون ہے؟